الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، تمام علوم کے مالک، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بس اللہ کے بندوں میں اس سے وہی ڈرتے ہیں جو ان حقائق کا بصیرت کے ساتھ علم رکھنے والے ہیں، یقیناً اللہ غالب ہے، بڑا بخشنے والا ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روز قیامت علماء کے قلم کی سیاہی اور شہداء کے خون کو تولا جائے گا تو علماء کے قلم کی سیاہی شہداء کے خون سے زیادہ وزنی ہو جائے گی۔ ناظرین کرام، آج دو ممتاز شخصیات کی بارگاہ میں ہم ہدیہ تہنیت پیش کریں گے۔ پہلی شخصیت تابعین کے دور سے ہیں اور یقیناً ایک ایسا نام کہ جن کا نام سن کر ہی ہمارے سر ادب سے جھک جاتے ہیں، جناب حضرت امام محمد ابن سیرین علیہ رحمہ۔ اور دوسری شخصیت ناظرین، ایسی شخصیت کہ جو عاشقوں کے دل کا چین ہے، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن۔ تو آغاز کر رہے ہیں حضرت امام محمد بن سیرین علیہ رحمہ کی ذات پاک کے حوالے سے۔ ناظرین، بات یہ ہے کہ امام المعبرین حضرت سیدنا امام محمد بن سیرین علیہ رحمہ کا تذکرہ پاک ناظرین ایسا تذکرہ پاک ہے کہ جس میں آپ کو عشق بھی نظر آتا ہے، جس میں علم بھی نظر آتا ہے، جہاں زہد و تقویٰ بھی نظر آتا ہے۔ آپ کو تعبیر خواب میں جو کمال اور شہرت حاصل تھی، اس کی نظیر تابعین اور ان کے ماں بعد زمانے میں نہیں ملتی۔ ناظرین، تابعین کے عہد میں لوگوں کا یہ معمول تھا کہ جب کوئی شخص ایسا خواب دیکھتا جس کی تعبیر علماء بتانے سے قاصر ہوتے تو وہ امام ابن سیرین علیہ رحمہ کی طرف رجوع کرتے۔ آپ رحمت اللہ علیہ اس کو جو تعبیر بیان فرماتے وہ ایسی اٹل ہوتی کہ بڑے بڑے علماء بھی آپ کے نور فراست کی داد دینے لگتے۔ امام زابی علیہ رحمہ نے امام محمد بن سیرین علیہ رحمہ کو معبر خصوصی کے نام سے موسوم فرمایا ہے۔ آپ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ امام ابن سیرین علیہ رحمہ مشہور جلیل القدر تابعی بزرگ، بہت بڑے عالم، فقی، محدث، عبادت گزار، دنیا سے بے رغبت اور متقی و پرہیزگار تھے۔ تقویٰ کا یہ عالم تھا ناظرین کہ دنیا سے بالکل بے رغبت تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے ان گزیدہ بندوں میں سے آپ کا شمار ہوتا ہے ناظرین کہ جن پر اشیاء کی حقائق اور کائنات کے اسرار منکشف ہو چکے تھے۔ قرب الہی میں امام محمد بن سیرین علیہ رحمہ کو ایک خاص مقام حاصل تھا، اور مقام کا عالم دیکھیے ناظرین کہ جب صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے یہ وصیت فرمائی کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو مجھے محمد بن سیرین علیہ رحمہ غسل دیں اور وہی میرا جنازہ پڑھائیں۔ حضرت سیدنا اشعث رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام ابن سیرین علیہ رحمہ سے جب کوئی شرعی مسئلہ پوچھا جاتا تو آپ کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا، گویا آپ وہ ابن سیرین علیہ رحمہ نہیں ہوتے جو سوال پوچھنے سے پہلے تھے۔ ایک بزرگ کا بیان ہے کہ امام ابن سیرین علیہ رحمہ کی خدمت میں حاضری کے دوران مختلف تذکرے ہوتے، مگر جب موت کا ذکر آتا تو آپ کے چہرے کا رنگ مکمل طور پہ متغیر ہو جایا کرتا تھا، یعنی آپ موت کے خوف کو بے انتہا اپنے اوپر طاری فرماتے تھے۔ آپ کپڑے کا کام کرتے تھے ناظرین، اور سیدنا ہشام بن حسان علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ امام محمد بن سیرین علیہ رحمہ تجارت کرتے تھے، جب آپ کو کوئی چیز شبے میں ڈال دیتی تو آپ اس کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ناظرین ہوا یہ کہ آپ ایک سودا کرنے لگے جس میں آپ کو 80,000 کے قریب تقریباً درائم کی صورت میں نفع ہو رہا تھا، لیکن آپ کے دل میں اس کے متعلق کچھ سود کا شائبہ پیدا ہو گیا تو آپ نے اسے چھوڑ دیا، حالانکہ خدا کی قسم اس میں سود نہیں تھا، یہ راوی لکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ نے اس شائبے کی وجہ سے، شک کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیا۔ حضرت شام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ نے شبے کی وجہ سے 40,000 کا نفع چھوڑ
دیا، حالانکہ آج کے علماء اس میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے، لیکن وہی بات کہ آپ کے دل میں ایک بات پیدا ہوئی، آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ حضرت شام رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ جب کوئی شخص تجارت کے ارادے سے سفر پر روانہ ہوتا تو امام ابن سیرین علیہ رحمہ اسے نصیحت فرماتے کہ اللہ پاک سے ڈرتے رہنا، اور جو حلال رزق تمہارے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے اسی کی تلاش کرنا، اس کی کوشش کرنا۔ اگر حرام کو پانے کی کوشش کرو گے تب بھی تمہیں ملے گا، اتنا ہی ملے گا جتنے تمہارے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے، لیکن یاد رکھنا راستے کا چناؤ تمہیں خود کرنا ہے۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ امام محمد بن سیرین علیہ رحمہ کامل العلم، ثقہ، پہاڑ کی طرح یعنی چٹان کی طرح آپ مضبوط تھے اور علامہ تعبیر تھے۔ آپ یوں کہہ لیجئے کہ زہد و تقوی اور ورع میں سرتاج کی حیثیت رکھتے تھے، اور امام حسن بصری علیہ رحمہ سے زیادہ ثابت قدم اور مستقل مزاج۔ آغاز کرتے ہیں مفتی صاحب آپ سے سب سے پہلے امام محمد بن سیرین علیہ رحمہ کا بنیادی تعارف، اور جو اہل علم طبقہ ہے ان کی کیا رائے ہے آپ کے بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام محمد بن سیرین ابو بکر البصری جو اپنے زمانے کے اکابر تابعین میں شمار کیے جاتے ہیں، آپ کی فضیلت میں اگر کوئی بات نہ بھی بیان کی جائے تو یہ جملہ کافی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تمس النار مسلما رآنی او رآ من رآنی، فرمایا اسے جہنم کی آگ نہ چھوئے گی جس نے میرا دیدار کیا اللہ، یا اس کو دیکھا جس کو میری زیارت نصیب ہوئی۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے براہ راست 30 سے زیادہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زیارت کی ہے اور ان سے استفادہ کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت کے آخری 2 سالوں میں ہوئی ہے، اور آپ نے براہ راست حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابن عباس اور کثیر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے احادیث کو روایت بھی کیا ہے، اور تقریباً تمام ہی کتب حدیث میں یہ اکابر یعنی روات احادیث میں سے ہیں کہ جن کی احادیث کو کتب ستہ کے اندر باقاعدہ درج کیا گیا ہے۔ حضرت امام محمد بن سیرین اپنے زمانے میں علم تفسیر، علم حدیث، علم فقہ اور خصوصی طور پر تعبیر رویا کے حوالے سے اپنے زمانے کے امام سمجھے جاتے ہیں، یہاں تک کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی اگر خواب دیکھتے ہیں کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور میں خدمت کے لیے حاضر ہو رہے ہیں تو اس صورت میں بھی وہ مرجع سمجھتے ہیں امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ آپ کا جو خاندانی پس منظر ہے وہ اس قدر خوبصورت ہے کہ آپ کے والد ماجد حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے۔ آپ کے والد ماجد نے آپ کے ساتھ مکاتبت کی، حضرت انس بن مالک نے آپ کے ساتھ مکاتبت کی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعد میں آزاد کر دیا، اور اسی لیے حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت انس بن مالک جو خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم، امام محمد بن سیرین کو یہ خاص یعنی شرف حاصل ہے کہ یہ زیر تربیت رہے حضرت انس بن مالک کے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں۔ یعنی دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ کائنات کے کائنات جن کے لیے بنی ان کی خدمت میں جو رہے ان کی خدمت میں آپ رہے، تو ہے نا بہت بڑے شرف اور مقام کی بات ہے، بڑا شرف نسبت حاصل ہو نہیں سکتا۔ تو پھر آپ اندازہ کیجئے کہ جن اکابرین نے حضرت کے بارے میں اپنی آراء کا اظہار کیا ہے، میں چاہوں گا کہ چند ایک اقوال آپ کے سامنے پیش کروں۔ حلیہ مبارک کو بیان کرتے ہوئے آپ کے بارے میں شیخ یوسف بن عطیہ فرماتے ہیں کہ آپ کا جو قد مبارک تھا وہ زیادہ لمبا نہیں تھا، جسم مبارک فربا تھا، اور آپ اپنے بال میں مانگ نکالا کرتے تھے، کثرت کے ساتھ مسکرایا کرتے تھے، داڑھی مبارک میں مہندی یا کتم کی جو ہے وہ آپ باقاعدہ خضاب لگایا کرتے تھے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کندھے پر سبز رنگ کی چادر رکھتے تھے، اور گرمیوں کے اندر سفید چادر رکھتے تھے، اور سفید رنگ کا امامہ آپ کے سر مبارک پر ہوتا تھا، اور نہایت ہی قیمتی لباس آپ پہنا کرتے تھے، اور امام مبارک کا شملہ اپنے دونوں کندھوں کے درمیان میں چھوڑ دیا کرتے تھے۔ حضرت امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں اہل علم بیان کرتے ہیں کہ اکثر محدثین صرف روایت بالمعنی کرتے تھے، امام محمد بن سیرین کا معمول یہ ہے کہ آپ باقاعدہ حدیث کے متن کو ایسے ہی بیان کرتے تھے جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اہل علم کی رائے یہ ہے کہ ہم نے محمد بن سیرین کی مثل کسی کو نہیں دیکھا، ہم نے آپ سے زیادہ کسی کو سچا نہیں دیکھا۔ آپ علم قضاء، میتھمیٹکس اور دیگر علوم میں سب سے زیادہ
ماہر سمجھے جاتے تھے, اور جب کبھی موت کا ذکر ہوتا تو ایسا لگتا تھا کہ آپ کے ہر عضو پر موت کی کیفیت ہمارے سامنے طاری ہو چکی ہے. حضرت امام محمد بن سیرین حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قریب ترین دوستوں میں سے ہیں, اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تقریباً 100 دنوں کے بعد حضرت امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا. آپ روزانہ غسل کرتے تھے اور ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے, اور بادشاہوں کی صحبت سے اجتناب کرتے, اور تقریباً 83 برس کی عمر میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بات آگے بڑھاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, اتنی حسین گفتگو اور اتنا حسین تعارف, ذرا بات کو اس طرح سے آگے بڑھائیے کہ آپ کا جو علمی مقام ہے اس پہ خاص طور پہ کلام فرمائیں, کیونکہ ایک تو یہ کہ تعبیر رویا میں جو آپ کا مقام, کہ آپ کو امام المعبرین مطلب جو ہے وہ کہا جاتا ہے, اور ساتھ ساتھ جو علمی مقام آپ کا جس میں احادیث کے حوالے سے یا فقہ کے حوالے سے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. علامہ ابن سیرین تاریخ اسلام میں ظاہر ایک مقام تو آپ کا بیان ہوا, اور اس سے بڑا کوئی مقام نہیں کہ آپ تابعی ہیں, اور اس علم کی فہم, اس کی فراست, اس سے موتی کو چننا, اور چن کر جس انداز میں آپ نے قرآن کریم, احادیث اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھر دیا, سمو دیا تعبیرات کے اندر, اس سے بڑی مثال اسلامی تاریخ میں نہیں ملتی. اسی لیے آپ امام المعبرین کہلاتے ہیں. سب سے پہلے میں ناظرین کی آسانی کے لیے یہ کروں گا کہ ہم یہ جان لیں کہ خواب کا مقام اسلام میں کیا ہے. مختلف قرآن کریم کی آیات کی روشنی کے اندر اور احادیث کی روشنی کے اندر ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ بعض احادیث میں نبوت کا 46واں حصہ کہلاتا ہے, اور اسی کے ساتھ ساتھ قرآن کریم میں مختلف انبیاء اور رسل کے ساتھ خواب کو جوڑا جاتا ہے, جیسے کہ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيث, جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جوڑا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ خواب نہایت اہم ہے اسلام میں, اور یہ سورس آف وزڈم ہے, یعنی حکمت اگر آپ نے جاننی ہے اور سمجھنی ہے تو خواب اس کا ایک اظہار ہوتا ہے. یہ جان لینے کے بعد اب امام المعبرین حضرت ابن سیرین نے کیا یہ کہ قرآن کریم اور احادیث کی روشنی میں جو انسانوں کو خواب آتے تھے, آپ نے اس قدر خوبصورت انداز میں اس کی تعبیرات پیش کی کہ سائنس بن گئی خوابوں کی تعبیر. جنید بھائی, آپ غور کیجئے کہ آج بھی خوابوں کی تعبیر کے اوپر بہت مغرب میں کام ہوتا ہے, لیکن وہ محض ایک سطح کے اوپر رہتا ہے کام حضرت امام ابن سیرین کے مقابلے میں. اور میں وہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ایک مکمل سائنس بنائی اور اس کا ایک نظریہ وضع کیا, اور اس نظریے کے اندر یہ بہت اہم بات ہے کہ کون انسان خواب دیکھ رہا ہے, اس کے گرد و پیش کے حالات کیا ہیں, اور اس کے مندرجات کیا ہیں. ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. آپ درس تدریس کے فرائض انجام دے رہے تھے, ایک شخص آتا ہے, آپ کے طالب علم سامنے موجود ہیں, اور وہ خواب اپنا بتاتا ہے کہ مجھے حضرت یہ خواب آیا اور میں آپ سے تعبیر بتائیے. خواب یہ ہے کہ وہ یہ کہ دیکھتا ہے خواب کے اندر کہ وہ آذان دے رہا ہے. حضرت نے اس کو تعبیر یہ بتائی کہ تم انشاءاللہ تعالی حج کو جاؤ گے, اور تمہیں حج کو چلے جانا چاہیے. دوسرا شخص کم و بیش 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے کے فاصلے سے آیا, اسی نشست کے اندر اس نے وہی خواب بیان کیا کہ میں بھی آذان دے رہا ہوں. خواب کے اندر آپ نے یہ فرمایا کہ تمہارے اوپر انقریب جھوٹ کی تہمت لگنے والی. اللہ اکبر, یعنی زمین آسمان کا فرق. زمین یعنی آپ دیکھیے کہ خواب ایک ہی ہے, اس کے مندرجات ایک ہیں, لیکن 2 مختلف شخصیات ہیں, اور 2 مختلف شخصیات ہونے کی بنیاد کے اوپر آپ نے 2 مختلف تعبیرات پیش کی. اور یہ ایک یقینی اور معقول سوال تھا جو کہ طالب علموں نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ خواب کے کنٹینٹس ایک ہیں, مندرجات ایک ہیں, آپ نے 2 مختلف تعبیرات. یہ سوال تو میرا بھی بن گیا, بلکہ تمام ناظرین کا سوال, تمام ناظرین کا بن گیا. اب حضرت کا جو کلاسک جواب ہے آپ وہ غور کیجئے. آپ نے فرمایا کہ دونوں کے چہرے یعنی دونوں کی شخصیات مختلف تھیں, لہٰذا اس کی تعبیر بھی مختلف ہوگی. ایک کے شخصیت کے چہرے سے شرافت چھلک رہی تھی تو میں نے اس کو یہ کہا کہ وہ حج پر چلا جائے. اچھا, بالکل. اور قرآن کریم کی ایک آیت سے آپ نے تعویل کی, اور آپ نے فرمایا کہ قرآن کریم میں جیسے ہے کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ, یعنی اس قرآن کریم کی آیت سے آپ نے تعویل کی, اس سے آپ نے استفادہ کیا,
اس خواب کی تعبیر پیش کی اور اس کی شخصیت کے ساتھ اس کو جوڑ دیا. دوسرا شخص آیا تو آپ نے فرمایا اس کے چہرے سے شرافت نہیں بلکہ اس کے چہرے سے خباثت اور شیطنت چھلک رہی تھی. لہٰذا میں نے اس کو یہ جواب دیا کہ تم آزان تو دے رہے ہو، ان قریب تمہارے اوپر تہمت لگے گی کہ تم نے جھوٹ بولا ہے. اب آپ غور کیجئے جنید بھائی، یہ ہے یعنی اس کا مطلب پھر اہل نظر ہونا بھی ضروری ہے. اہل نظر ہونا ضروری ہے، تقوی ہے، حالات سے واقفیت ہے، چہرہ شناس ہونا ضروری ہے. بات آگے بڑھاتے ہیں. مجھے صاحب یہ بتائیے کہ امام محمد بن سیرین علیہ رحمہ کا زہد و تقوی، جب میں ابتدائیہ میں بات کر رہا تھا، آپ یہ دیکھیے کہ احتیاط کس حد تک ہے کہ جو چیز تمہیں شک میں ڈالے اسے چھوڑ دو. یعنی آپ کا زہد و تقوی، آپ کی احتیاط ذرا بتائیے اس حوالے سے. چند چیزیں تو آپ نے ذکر فرما دیں. اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرت، کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. پھر اب اس کا کردار جو ہے اگر اچھا ہے تو وہ اچھا کہلانے لگتا ہے اور برا ہے تو برا کہلانے لگتا ہے. بالکل. اور علم نور ہے، اور علم کی نورانیت ایسی چیز ہے کہ جو انسان کے کردار کو، اس کی سوچ اور فکر کو ایسا شعور اور بلوغت عطا کرتی ہے کہ جس کی بنیاد پر ایک بہترین انسان اور بہترین کردار مارز وجود میں آتا ہے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جن لوگوں سے آپ نے حاصل کیا وہ لوگ ہیں جنہوں نے براہ راست رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی ہے. سبحان اللہ. حضرت انس بن مالک کی زبردست صحبت حاصل رہی ہے، اور ان کے بعد سب سے زیادہ صحبت جن کی حاصل رہی وہ حضرت ابو ہریرہ، زید بن ثابت، ابن عباس وغیرہ سب ہیں. لیکن حضرت ابو ہریرہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے گویا کہ چمٹے رہتے تھے آپ کے دربار سے، اس شخص کی صحبت بہت زیادہ حاصل رہی. تو اس کی برکات کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ کیا کردار میں وہ پختگی اور کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک پر کامل توکل آپ کو حاصل ہوگا. اور جب ہم دیکھتے ہیں کسی کے کردار میں بہتری دیکھتے ہیں تو کردار میں بہتری نظر آتی ہے کہ پیچھے سوچ اور فکر اچھی ہے. اور اگر آپ کو کسی کے کردار میں برائی نظر آتی ہے تو اس کا مطلب کہ پیچھے سوچ اور فکر جو ہے وہ درست نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں فرمائے نماز سے متعلق انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، کہ 5 وقت کی نماز بہت بھاری کام ہے. وہ ساری زندگی کوئی چھٹی نہیں، 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، یہ بھاری ہے. الا علی الخاشعین، مگر ان لوگوں پر بھاری نہیں ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. جی کون ہے خاشعین؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ انہیں اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے اور انہیں اس ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو یہ یقین کامل جو ہے یہ بتاتا ہے کہ ان کے لیے مشکل نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یقین کامل وہ ایک قلبی کیفیت کا نام ہے. مجھے معلوم نہیں سامنے والے کے دل میں کس قدر یقین کس درجے میں ہے. وہ یقین کا درجہ پتہ اس وقت چلے گا کہ خارج میں عمل کیسا ہے. تو اگر وہ اس نماز پر استقامت پذیر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یقین کامل ہے. اسی طرح سے امام محمد ابن سیرین جو ہے، جن نفوس قدسیہ سے آپ علم حاصل کر رہے ہیں، اکتساب فیض اور ان کی صحبت سے فیضیاب ہو رہے ہیں، ان کا اثر ایسا کامل ہے کہ کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے حصول ہی کا جذبہ کار فرما ہے. آپ نے چند چیزیں ذکر کر دی کہ انسان اتنا بڑا نفع 80,000 کا نفع کیسے چھوڑ دیتا. آج ہمارا رویہ یہ ہے کہ ہیو اور ہیو ناٹ کی جنگ چل رہی ہے کہ آنے دو، ذریعہ کیسا بھی ہو، حلال حرام ہو، ہمیں کوئی پرواہ نہیں معاذ اللہ. لیکن وہ لوگ شبے کی چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچائیں. تو جب ایسے لوگ شبے کی چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچائیں اور اتنا توکل درجہ کمال پر ہو کہ اگر یہ 80,000 روپے اس وقت میں چھوڑ دیتا ہوں اور اللہ نے میرے مقدر میں لکھے ہیں تو مجھے حاصل ہو کر رہیں گے. تو ایسا کمال توکل جب ہوتا ہے تو پھر صدیوں گزرنے کے بعد بھی ان نفوس قدسیہ کا اس طرح سے تذکرہ کیا جا رہا ہوتا ہے اور ہدیہ عقیدت پیش کیا جا رہا ہوتا ہے جیسا کہ آپ نے ذکر کیا. اسی طرح سے آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنا مکان جو ہے وہ ذمی کو ہی کرایہ پر دیتا ہوں. ہاں کیا اچھی بات ہے یہ بتائیے. اس کا سبب یہ ہے کہ اگر مسلمان کو دوں اور کرایہ جب ڈیو ہوگا تو وہ پریشان ہو جائے گا، وحشت میں مبتلا ہوگا، اور میں کسی مسلمان بھائی کو وحشت میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا. اسی طرح سے آپ نے فرمایا کہ جب علم حاصل کرو تو دیکھ لیا کرو کہ کس سے حاصل کر رہے ہو، کیونکہ یہ دین ہے اور دین ہر ایرے غیرے سے حاصل نہیں کیا جاتا. ہم سب مل کے چلتے ہیں ایک ایسی بارگاہ میں جو عاشقوں کے امام ہیں، اعلی حضرت ولی نعمت، عظیم البرکت، عظیم المرتبت، پروانہ شمع رسالت، فخر دین و ملت، عالم شریعت، واقف اسرار حقیقت، پیر طریقت، راہبر شریعت، مخزن علم و حکمت، پیکر رشد و ہدایت،
عارف شریعت و طریقت، مجدد دین و ملت، حامی سنت، مائی بدعت، پیر طریقت، باعث خیر و برکت، معرفت کا آفتاب، فضائل کا سمندر، آپ کے ہمارے ہم سب کے حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری الشاہ امام احمد رضا خاں علیہ رحمت الرحمن کی بارگاہ میں ناظرین، وہ ہستی پاک کہ جن کی بارگاہ نے ادب کو ادب سکھایا. کہنے دیجیے مجھے کہ وہ بارگاہ ناظرین کہ جس بارگاہ سے ادب نے ادب سیکھا، یہ وہ بارگاہ ہے کہ جس بارگاہ سے عشق نے عشق سیکھا. یعنی 4 برس کی عمر میں ذرا سوچئے ناظرین، آپ نے قرآن پاک کا ناظرہ ختم کیا. 6 سال کی عمر میں اس وقت کے جید علماء کرام کے سامنے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کے موقع پر ایسی تقریر فرمائی جو آج کے بڑے بڑے پروفیسرز اور بڑے بڑے محققین ناظرین کر نہیں سکتے. 8 برس کی عمر ہوتی ہے تو عربی زبان کی مشہور کتاب ہدایت النحو کے شرح لکھ کر علماء کو مکمل طور پہ حیرت میں ڈال دیا. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں علیہ رحمۃ الرحمن ناظرین وہ ہستی ہیں جنہوں نے صرف 13 برس اور 4 ماہ کی عمر میں اس دور کے رائج علوم پر مکمل طور پہ دسترس حاصل کی، اور اسی عمر میں کمال بات یہ ناظرین، اسی عمر میں آپ علیہ رحمہ نے پہلا فتویٰ تحریر فرمایا، اور اسی دن سے اپنے والد کی اجازت سے آپ مسند افتاء پر تشریف فرما ہوئے اور فتاوے جاری کرنا شروع کر دیے. اللہ نے آپ علیہ رحمہ کو وہ حافظہ عطا فرمایا ناظرین جس کی مثال نہیں ملتی کہ آپ علیہ رحمہ سے کوئی مسئلہ یا کوئی حوالہ پوچھ لیا جاتا تو آپ رحمت اللہ علیہ تحریر کے الفاظ کے ساتھ کتاب، صفحہ نمبر اور سطر نمبر بتاتے اور یہ فرماتے کہ اس کتاب میں جا کر دیکھ لو. تو جب دیکھنے والا دیکھتا تو فرت حیرت میں مبتلا ہو جاتا کہ بالکل اسی انداز سے جو آپ نے فرمایا وہ تمام جملے اسی سطر میں، اسی کتاب میں اور اسی صفحہ نمبر پہ موجود ہوتے. مختلف موضوعات پہ ناظرین کم و بیش 1000 کتابیں آپ نے تحریر فرمائی. فتاوی رضویہ آپ رحمت اللہ علیہ کا وہ شاہکار ہے جو رہتی دنیا تک بے مثال ہے. پھر عشق و ادب سے لبریز قرآن مجید کا ترجمہ کنز الایمان جس نے کلام الہی کو سمجھنے کے لیے عشق و ادب کے حسین سے زاویے مرتب کر دیے. علم کی وسعت کا یہ عالم ناظرین کہ مروجہ 55 علوم پر یہ کہہ دینا آسان ہے، بلکہ یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ 55 علوم سے زائد علوم پر آپ کو مکمل طور پہ دسترس حاصل تھی. بڑے بڑے سائنٹسٹ جس مسئلے میں الجھے رہے اور بڑے بڑے ریاضی دان جس سوال کو حل نہ کر سکے، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں علیہ رحمۃ الرحمن کی بارگاہ میں وہ مسئلہ نہیں بلکہ وہ سوال نہیں رہتا تھا، جواب بن کے سامنے آتا تھا. بڑے بڑے مفسر اور جلیل القدر محدث اور بلند پایا فقیہ ناظرین آپ کی بارگاہ میں بیٹھے رہتے اور آپ سے استفادہ کرتے. آپ کی نابغہ روزگار شخصیت نے تنہا وہ کام انجام دے دیے کہ مجھے کہنے دیجئے کہ بڑی بڑی انجمنیں اور بڑی بڑی تحریکیں وہ کام نہیں کر سکتی جو اللہ تعالیٰ نے اس عاشق صادق سے کام لیا. ناظرین آپ نے اپنی ساری زندگی اسلام کی نشر و اشاعت میں صرف کر دی. اعلیٰ حضرت عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلیٰ ترین منزل فائز ناظرین، اور ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اعلیٰ حضرت نے سکھا دیا ہے ناظرین رہتی دنیا تک ہمیں احسان مند رہنا ہوگا. کیونکہ اس دور میں وہ جو 19ویں اور 20ویں صدی میں جو فتنے بپا ہوئے تھے اس دور کے اندر عشق کی شمع کو اگر صحیح معنوں میں روشن کیا ہے تو وہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں علیہ رحمۃ الرحمن نے. آئیے آغاز کرتے ہیں، ان کی بارگاہ میں ہدیہ تہنیت پیش کرتے ہیں. اور پہلا سوال مفتی صاحب آپ سے، پہلے تو ذرا لوگوں کو یہ جو ہم بات کر رہے ہیں اعلیٰ حضرت کی، ہم کتنے ادب کے ساتھ اعلیٰ حضرت پکارتے ہیں اور رہتی دنیا تک آپ کے نام کے ساتھ اعلیٰ حضرت لگ چکا ہے. بھئی ظاہر ہے جنہوں نے دنیا کے سب سے بڑے حضرت کی، ظاہری طور پہ دنیا میں سب سے بڑے حضرت کی آپ نے جس طرح سے عزت اور توقیر ہمیں بتائی ہے اور احترام بتایا اور عشق بتایا تو دنیا کہنے پہ مجبور ہے نا کہ آپ اعلیٰ حضرت ہیں. آپ کا بنیادی تعارف اور 20ویں صدی میں جو کنز الایمان کی جو ہمیں اہمیت نظر آتی ہے اس حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ عظیم المرتبت شخصیت جس کے وجود میں اللہ رب کریم نے امام رازی کی حکمت کو، امام اعظم ابو حنیفہ کی فقاہت کو، جنید و بایزید کے فقر کو، اور حضرت امام جامی کے سوز و گداز اور عشق کو، امام غزالی کے فلسفہ اور تلقین کو، اور امام بخاری علیہ الرحمہ کی احتیاط کو جمع فرما دیا تھا، اس ذات اقدس کو آج امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانا جاتا ہے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. آپ کی ولادت بسعادت ہندوستان بریلی شریف میں سن 14 جون 1856 میں ہوئی اور 1921 میں آپ کا انتقال ہوا، اور آج 10 شوال 1272 ہجری آپ کے یوم ولادت کے تناظر میں ہم آج حضرت کا ذکر خیر کر رہے ہیں. آپ کے والد ماجد حضرت علامہ شاہ نقی علی خان علیہ الرحمہ
خود اپنے زمانے کے جلیل القدر عالم تھے اور آپ کے آباء و اجداد قندھار سے ہجرت فرما کر اس خطہ زمین میں آ کر آباد ہوئے. حضرت مولانا سید شاہ آل رسول رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت علامہ عبدالعلی رامپوری، مولانا ابو الحسین نوری، یہ وہ جلیل القدر شخصیات ہیں. ان کے علاوہ حضرت امام ذہنی دہلان رحمۃ اللہ علیہ، جن سے براہ راست اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے استفادہ کیا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے جو آپ کی مقبولیت کی دلیل ہے وہ یہ ہے کہ 100 سال تقریباً کم و بیش گزر چکے ہیں، لیکن پاکستان سے لے کر ہندوستان تک اور دنیا کے کونے کونے میں ہر نماز جمعہ کے بعد عاشقان رسول اپنی ہر محفل کے بعد سلام پڑھتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. تو یقیناً قیامت کے دن یہی منظر ہوگا کہ فرشتے کہیں گے کہ اے احمد رضا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لا رہے ہیں، ذرا کھڑے ہو جاؤ اور وہی سلام دوبارہ یہاں پیش کر دو. اچھا جی، بات تھوڑی سی آگے بڑھاتے ہیں. اس میں ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ آپ کا جو علمی مقام ہے، اب ظاہر ہے اس پہ تو بہت طویل کلام ہے، لیکن سناپسس بتائیے لوگوں کو. جنید بھائی، جو سائنوپسس میں کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ آپ کی شخصیت اور علمی مقام جس تناظر میں آپ نے کام کیا، یعنی وہ جو حالات اور واقعات ہیں، وہ اسلامی دور کے سب سے کٹھن، سب سے تکلیف دہ اور جہاں پر اسلامی شناخت بالکل ختم ہو گئی تھی، اس دور میں مسلمانوں کو ایک بار پھر زندہ رکھنا، اپنی تراث کے ساتھ جوڑنا، اور تراث کے ساتھ جوڑ کر یہ جو سینس ہے فخر کا کہ اسلام اور مسلمان ہونا یہ یقیناً ایک باعث عزت اور افتخار ہے، اور یہ آپ کو کہیں ترقی سے دور نہیں لے کے جائے گا. یہ جو سینس پروڈیوس کیا ہے حضرت اعلیٰ حضرت نے، اس کے مثال آپ کو تاریخ کے کسی دور میں ملنا مشکل ہے. اچھا، اب میں آپ غور کیجیے گا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. اصل میں اس دور کے اندر جب ہمارے مسلمانوں کی جو 3 بڑی امپائرز تھی، اس میں سے مغل امپائر 18ویں صدی کے اندر روبہ زوال ہو گئی، جنگ آزادی ہوئی. جنگ آزادی کے بعد جب وہاں پر شکست ہوئی تو کچھ نہیں رہا، تو مٹیریلی مسلمان بالکل مغلوب ہو گئے. اس کے بعد جب انگریزوں نے سائنس، عقل، اس کے ساتھ اسلام کا تقابلی جائزہ پیش کر کے اسلام کے اوپر بے شمار علمی، فکری، مادی اعتراضات کیے، تو مسلمان چونکہ اس وقت مغلوب تھے تو وہ بالکل ایسے ہو گئے جیسے ان کی کوئی منزل ہی نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اسلام کے جو مبادیات ہیں، یعنی آپ غور کیجئے کہ پورے عالم اسلام کے اندر یہ بحث ہونا شروع ہوگی کہ اسلام اور عقل یہ دونوں آپس میں مخالف ہیں. دوسرا یہ کہ اسلام تو کوئی تہذیب ہی نہیں ہے، کوئی معاشرت ہی نہیں ہے. وہاں پر اعلیٰ حضرت کھڑے ہوتے ہیں اس علمی تراث کے ساتھ اور اس پورے علمی ہیریٹیج کے ساتھ، اور پھر وہاں پر آپ کو بتاتے ہیں کہ اسلام میں عقل بھی ہے. لہٰذا اسلام کے جو 3 دھارے تھے، یعنی ایک اس کا فکری اور کلامی دھارا، ایک اس کا فقہی اور علمی دھارا، اور ایک اس کا تصوف والا، تینوں دھاروں کے اندر آپ نے بتایا کہ اسلام نہ صرف یہ کہ قابل فخر ہے، بلکہ اسلام آج بھی وہ سورس ہوگا جو کہ مسلمانوں کو آسمان کی بلندیوں پر لے کر جا سکتا ہے. جو سب سے بڑی بات ہے جس کے اوپر حضرت بھی آگے گفتگو کریں گے وہ یہ تھا کہ عام مسلمان اس وقت جو کہ سلفیہ تحریک تھی، وہ عام مسلمان اس کے زیر اثر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دور ہو رہا تھا. آپ نے اس عشق کی فاؤنڈیشن کے اوپر تحقیق کے دنیا کے اندر فتاوی رضویہ لکھا. اللہ. اس کے بعد پھر علمی میدان کے اندر اگر آپ آ جائیں تو درس و تدریس کا اہتمام کیا، اور پھر عوام کے ساتھ جوڑنے کے لیے قرآن کریم کا ترجمہ بھی فرمایا. اس سے وہ بیسک آبجیکٹو آپ نے علماء کے ساتھ بھی اچیو کیا، اس کی ادارہ سازی درس و تدریس کے اندر کی، اور پھر عوام الناس کے اندر جس کے اندر مسائل تھے وہ آپ نے ترجمہ قرآن الکریم کے ساتھ کیا. اب جو میں سوال آپ سے کرنے جا رہا ہوں وہ بڑا اہم ترین سوال ہے، کیونکہ بات یہ ہے کہ ایک خاص کام جو انگریزوں نے کیا 19ویں اور 20ویں صدی میں، اب وہ فتنہ ظاہر 18ویں صدی سے شروع، بلکہ 17ویں صدی سے شروع ہو چکا تھا، اس پہ کام شروع ہو گیا تھا کہ یہ جو عشق کی شمع ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کو معاذ اللہ کسی طرح سے جو ہے بجھا دیا جائے، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے یہ کبھی نہ بجھی ہے نہ کبھی بجھے گی. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کا بر صغیر کے مسلمانوں پر جو احسان ہے درس عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان کی حفاظت کے حوالے سے، وہ ذرا بتائیے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. جی، جیسا کہ حضرت نے بھی، ڈاکٹر عمیر صاحب نے بھی ذکر کیا کہ طرح طرح کے فتنے اس وقت اٹھائے گئے، جان بوجھ کر اٹھائے گئے، اور یہ ایک باقاعدہ
ایک منصوبہ بندی کے تحت کام ہوا، اور اس میں سب سے زیادہ جو ٹارگیٹ کیا گیا وہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کو کیا گیا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے کمال یہ فرمایا کہ جب ہم اعلیٰ حضرت نے اس بات کی عام مسلمانوں کو وضاحت فرما دی کہ جو اعتراض کر رہا ہے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ بھی قرآن و حدیث سے استدلال کر رہا ہے، اور جو مقام و مرتبے کا قائل ہے وہ بھی قرآن و حدیث سے استدلال کر رہا ہے۔ لیکن خطا کہاں ہوئی؟ خطا یہاں ہوئی کہ وہ جو اعتراض کر رہے ہیں اور جو مقام و مرتبے کو گھٹانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حیثیت کو بنیاد بنا رہے ہیں جو حضور کی حیثیت ابدیت ہے، اللہ، جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ساری رات کا قیام اس طرح سے فرماتے ہیں کہ آپ کے پیر متورم ہو جاتے ہیں۔ اللہ، آسان بات ہے، کوئی کتنی دیر کوئی کھڑا رہے گا کہ پیر پر ورم چڑھ جائیں؟ یہ تو بہت تسلسل کے ساتھ کافی دیر تک انسان بڑے عرصے تک کرتا رہے تب کہیں جا کے پیروں پر ورم چڑھتا ہے۔ اور عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور جب توجہ دلائی تو آپ نے کیا فرمایا کہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ، تو یہ اس طرز عمل کو، اور حضور فرماتے ہیں کہ ما عبدناک حق عبادتک، عبادت کرنے کے بعد رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایتوں کو اپنے اوپر دیکھتے ہیں تو فرماتے ہیں یا اللہ میں تیری عبادت ایسے نہیں کر سکا جیسا کہ تیری عبادت کا حق تھا۔ اللہ، ما عرفناک حق معرفتک، میں تیری پہچان ویسی حاصل نہ کر سکا جیسے کہ تیری پہچان حاصل کرنے کا حق ہے۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عاجزی ہے، اور یہ عاجزی ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ان فرامین سے لینی چاہیے تھی۔ ہوا یہ کہ فتنہ پرور لوگوں نے ان چیزوں کو بنیاد بناتے ہوئے کہا کہ کچھ حیثیت ہی نہیں ہے۔ استغفر اللہ۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا حضور کی اس طرز عمل سے عاجزی سیکھنی تھی، نہ یہ کہ حضور کا مقام متعین کرنا تھا۔ اللہ اکبر۔ اگر حضور کا مقام سمجھنا ہے تو اسے اس جہت سے نہ دیکھو کہ جس جہت سے بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اللہ، اسے اس جہت سے دیکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے محبوب کو کس طریقے سے دکھانا چاہتا ہے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں کتاب الشفا کی جانب۔ حصول علم کا وظیفہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ جو شخص رات کو سوتے وقت اپنے دایاں ہاتھ سینے پر رکھ کر اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک البائسو 100 مرتبہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے قلب حکمت سے اور علم سے مکمل طور پہ منور ہو جائے گا۔ امام محمد ابن سیرین علیہ رحمہ کا قول مبارک ہے خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ پہلی قسم کا خواب نفس کا خیال، دوسرا شیطان کا ڈراؤنا خواب، اور تیسرا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت۔ بس جو کوئی ڈراؤنا خواب دیکھے تو بیدار ہونے کے بعد وضو کر کے 2 رکعت نفل ادا کرے تاکہ نماز کی نورانیت کے سبب اس کے دل کو اطمینان ہو جائے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ سے معمور رہا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، نعمتیں بانٹتا آج لے ان کی پناہ، مدد مانگن سے آج دے ان کی پناہ، مدد مانگن سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، نعمتیں بانٹتا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا،
میں دنیا سے مسلمان گیا، نعمتیں بانٹتا جائے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، نعمتیں بانٹتا